بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور پوائنٹ کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ہم نے مرزا غلام قادیانی پر فقط 2 ویڈیوز بنائی تھیں کہ ان کی طرف سے ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، لیکن ہمارا اسلامی اور ایمانی تقاضا یہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ختم نبوت پر کام کرتے رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو مرزا غلام قادیانی کے خاندان کے متعلق ہے۔ ایسی دھمکیوں سے نہ ہم ڈرے تھے نہ ہم ڈریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ختم نبوت کے محافظ اور مجاہد بن کر ڈٹے رہیں گے۔ ہم امامت اور ختم نبوت کے ادنا سے محافظ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مکمل اور مدلل سیریز بنانے جا رہے ہیں، جس کی ہر قسط ہفتے میں ایک بار اپلوڈ کیا کریں گے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے سننا لازمی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، جب بر صغیر پاک و ہند میں صلیبی انگریزوں نے تجارت کی آڑ میں داخل ہو کر ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کو ختم کر کے ناجائز طور پر قبضہ کر لیا، تو اس قبضے کے خلاف مسلمانوں کے ایک طبقے نے انگریزوں کے خلاف کھلا اعلان جنگ کر دیا۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں میں سے جہادی جذبے کو ختم کرنے کے لیے اور صلیبیوں کو ایک ایسے ایجنٹ کی ضرورت تھی جو صلیبیوں کی حمایت اور مسلمانوں کے عقائد میں بگاڑ پیدا کر کے حکومت برطانیہ کے خلاف کی جانے والی جہادی تگ و تاز کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس مقصد کے لیے صلیبی انگریزوں کی نظر کرم ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان میں مقیم ایک شاطر اور شیطان شخص یعنی مرزا غلام قادیانی پر ٹھہری، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے معروف ادیب اور خطیب آغا شورش کاشمیری اپنی کتاب تحریک ختم نبوت میں لکھتے ہیں کہ انگلستان کی حکومت نے ہندوستان میں برطانوی عمال کی ان یادداشتوں کا جائزہ لینے اور صورتحال کا بلا واسطہ مطالعہ کرنے کے لیے 1889 کے شروع میں برٹش پارلیمنٹ کے ممبروں، بعض انگلستانی اخبارات کے ایڈیٹروں اور چرچ آف انگلینڈ کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا۔ اس وفد کا مقصد یہ تھا کہ وہ پتہ چلائے کہ ہندوستانی عوام میں وفاداری کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہے اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو سلب کر کے انہیں کس طرح رام کیا جا سکتا ہے۔ اس وفد نے واپس جا کر 2 رپورٹیں مرتب کیں۔ جن ارکان نے ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے عنوان سے رپورٹس لکھی، انہوں نے لکھا: ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی رہنماؤں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ اگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اپسٹولک پروفٹ یعنی حواری نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس شخص کی نبوت کو حکومت کی سرپرستی میں پروان چڑھا کر برطانوی مفادات کے لیے مفید کام لیا جا سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ پنجاب کی کچہری میں ایک معمولی تنخواہ پر ملازم تھا۔ اس مرزا ملعون نے ملازمت کے دوران سیالکوٹ کے پادری مسٹر بٹلر ایم اے سے رابطہ پیدا کیا۔ وہ بھی ملعون مرزا کے پاس عموماً آتا اور دونوں اندرون خانہ بات چیت کرتے رہے۔ بٹلر نے وطن واپس جانے سے پہلے علیحدگی میں کئی ایک طویل ملاقاتیں کیں، پھر اپنے ہم وطن ڈپٹی کمشنر کے ہاں گیا، اس سے کچھ کہا اور انگلستان واپس چلا گیا۔ ادھر مرزا ملعون قادیانی کذاب استعفیٰ دے کر قادیان آ گیا۔ اس کے تھوڑا عرصہ بعد مذکورہ وفد ہندوستان پہنچا اور لوٹ کر محلہ رپورٹیں مرتب کیں۔ ان رپورٹوں کے فوراً بعد ہی مرزا ملعون نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا۔ برطانوی ہند کے سینٹرل انٹیلیجنس کی روایت کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے 4 اشخاص کو انٹرویو کے لیے طلب کیا۔ ان میں مرزا ملعون قادیانی کذاب نبوت کے لیے نامزد کیا گیا۔ اس کے حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک ختم نبوت، صفحہ 22 اور 23، مؤلف آغا شورش کاشمیری۔ معزز ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو مرزا ملعون قادیانی کذاب اور اس کے خاندان کے بارے میں مرزا قادیانی ہی کی زبانی آگاہ کرتے ہیں کہ وہ کون تھا اور اس نے کس طرح اسلامی عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے اور امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کی کوششیں کیں۔ بقول مرزا غلام قادیانی وہ 1839 یا 1840 میں مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر چراغ بی بی کے بطن سے پیدا ہوا۔ یہ ملعون مرزا اور کذاب قادیانی ایسا لعنتی جھوٹا مرتد شخص تھا جس کو اپنی پیدائش کے سن کا ہی نہیں علم۔ اس کے حوالے کے لیے آپ خود اس کی کتاب روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177 ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مرزا غلام مرتضیٰ کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی مراد بی بی، اس سے چھوٹا غلام قادر، اس کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جو پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ اس سے چھوٹی ایک لڑکی جو مرزا ملعون کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی۔ بحوالہ حیات طیبہ
لانتی ملعون عبد القادر قادیانی صفحہ 9۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور اور قابل ذکر ہے کہ تاریخ قادیانیت، جسے وہ تاریخ احمدیت کہتے ہیں، اس میں مرزا غلام قادیانی کا جو شجرہ نسب دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ 3 بھائی تھے۔ پہلے نمبر پر مرزا ملعون قادیانی کذاب خود، دوسرا مرزا غلام قادر، تیسرا مرزا عبد القادر۔ سیرت المہدی کے پہلے ایڈیشن میں بھی تاریخ احمدیت یعنی تاریخ قادیانیت کے حوالے سے ان تینوں بھائیوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے، لیکن دوسرے ایڈیشن میں مرزا عبد القادر کو اس کے بھائیوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ مرزا عبد القادر کو کیوں نکالا گیا، اس کے متعلق چراغ بی بی ہی بتا سکتی ہے کہ وہ مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا یا کسی اور کا۔ مرزا ملعون قادیانی کذاب اپنی ابتدائی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے خود لکھتا ہے کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جس نے مجھے کچھ کتابیں اور چند فارسی کتابیں پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں معلم میری تربیت کے واسطے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو کے اس سے پڑھے۔ بعد میں جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 179 تا 181۔ معزز ناظرین گرامی، ایک مقام پر مرزا ملعون قادیانی کذاب اپنے ایک استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا استاد ایک انتہائی بدکار اور زناکار آدمی تھا۔ وہ نہ کبھی نماز پڑھتا تھا نہ کبھی منہ دھوتا تھا۔ بحوالہ ملفوظات قادیانی جلد اول صفحہ 385۔ معزز ناظرین گرامی، اب آپ خود اندازہ لگائیں جس شخص کے استاد ایسے کردار کے حامل ہوں گے اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ ایک طرف تو مرزا ملعون قادیانی کذاب اپنے استاد کا تذکرہ کر رہا ہے تو دوسری طرف حلفیہ بیان دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا۔ میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوں، سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ اس کا حوالہ ہم آپ کو اسی کی کتاب سے دیتے چلیں، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394۔ معزز ناظرین گرامی، مرزا ملعون قادیانی کذاب نے ابتدا میں آریوں اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے اور مباحثے کرنے شروع کیے، جن کے نتیجے میں مرزا غلام قادیانی کو عام مسلمانوں میں شہرت ملنا شروع ہوئی۔ ان مناظروں اور مباحثوں کا مقصد اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس مرزا ملعون قادیانی کذاب نے خود اپنی نبوت کو ظاہر کرنا شروع کیا، جس کا وہ خود تذکرہ روحانی خزائن میں کرتا ہے۔ اور مرزا ملعون قادیانی کذاب مزید لکھتا ہے، سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں سے اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ آف انگریزی کا ہوں، کیونکہ مجھے 3 باتوں نے خیر خواہی میں اول درجے کا بنا دیا ہے۔ نمبر 1 والد مرحوم کے اثر نے، نمبر 2 اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے، اور نمبر 3 خدا تعالیٰ کے الہام نے۔ اب میں اس گورنمنٹ کے زیر سایہ ہر طرح خوش ہوں۔ اس کے حوالے کے لیے آپ مرزا ملعون کی تریاق القلوب اور روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 490 تا 91 پڑھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، مرزا ملعون قادیانی کذاب کی پہلی شادی 1852 یا 1853 میں ہوئی۔ پہلی بیوی سے مرزے کے 2 بیٹے تھے۔ مرزا ملعون قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر اپنی کتاب سیرت مہدی میں لکھتا ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بڑی بیوی سے حضرت مسیح موعود کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، پہلا مرزا سلطان اور دوسرا مرزا فضل۔ مزید لکھتا ہے کہ اور ہماری والدہ صاحبہ سے جو حضرت مسیح موعود کی اولاد پیدا ہوئی اس میں عصمت جو 1886 میں پیدا ہوئی اور بعد میں مر گئی، بشیر احمد اول جو 1887 میں پیدا ہوا اور 1888 میں مر گیا، حضرت خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود 1889 میں پیدا ہوا، شوکت جو 1991 میں پیدا ہوئی اور 1992 میں مر گئی، خاکسار مرزا بشیر جو 1893 میں پیدا ہوا، مرزا شریف جو 1895 میں پیدا ہوا، مبارک بیگم جو 1897 میں پیدا ہوئی۔ معزز ناظرین گرامی، اس کی سٹوری بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک نہایت فاحش اور بدکار عورت تھی۔
اس کے متعلق ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے مرزے کی کتاب سے اس کی اولاد کے متعلق جان لیں۔ امت النصیر جو 1903 میں پیدا ہوئی اور 1903 میں ہی مر گئی۔ امت الحفیظ بیگم جو 1904 میں پیدا ہوئی، سوائے امت الحفیظ بیگم کے جو حضرت صاحب کی وفات کے وقت صرف 3 سال کی تھی، باقی سب بچوں کی حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں شادی کر دی تھی۔ سیرت مہدی جلد اول صفحہ 47۔ معزز ناظرین گرامی، مبارک بیگم جو کہ بٹلر انگریز کے بیٹے کی معشوقہ تھی، یہ اکثر برطانیہ جایا کرتی تھی یا بٹلر کا بیٹا اس سے ملنے آیا کرتا تھا، لیکن قادیانی اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے وہ تردید ہی کریں گے، لیکن اس کے حوالے سے آپ اس وقت کے جید مسلمانوں کی کتب اور رسالوں سے ثبوت حاصل کر سکتے ہیں۔ مبارک بیگم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ بغیر شادی کے بٹلر کے بیٹے سے ہوئی ہے۔ مرزا ملون قادیانی قذاب کی بیٹی مبارک بیگم ایک بد کردار عورت، زانیہ اور شراب کی دل دادا تھی۔ یہ اکثر برطانیہ کے نائٹ کلب میں بٹلر کے بیٹے کے ساتھ راتوں کو پائی گئی۔ اس کے 9 بچے تھے جو بٹلر کے بیٹے سے ہی پیدا ہوئے۔ معزز ناظرین گرامی، مرزا ملون قادیانی قذاب کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار اور اس کا دفاع آخری سانس تک کریں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔